اللہ تعالیٰ ان 5 گھروں سے نفرت کرتا ہے، کیا اس میں آپ کا گھر تو شامل نہیں ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 5 گھروں سے سخت نفرت فرماتا ہے۔ ان گھروں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وہ 5 قسم کے گھر یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک سے رشتہ مضبوط ہو تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کی ناراضگی قدرتی آفتوں کا سبب بنتی ہے۔ ایک مشہور حدیث جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے، اور اس کا مفہوم ہے کہ حضرت موسیٰ نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، جب تو ناراض ہوتا ہے تو تیری کیا نشانی ہوتی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھنا، جب بارشیں بے وقت ہوں، حکومت بے وقوفوں کے پاس ہو اور پیسہ بخیلوں کے پاس ہو تو جان لینا کہ میں ناراض ہوں۔ پھر موسیٰ نے پوچھا کہ یا اللہ، تو راضی ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، جب بارشیں وقت پر ہوں، حکومت نیک اور سمجھدار لوگوں کے ہاتھ میں ہو اور پیسہ سخیوں کے ہاتھ میں ہو تو سمجھ لینا کہ میں راضی ہوں۔ اس کے علاوہ اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے قرآن میں ہم سے پہلے آنے والی قوموں کے قصے بیان کیے ہیں تاکہ ان قصوں سے ہم سبق سیکھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر، جو کہ قرآن کی سورۃ یوسف کے آیت نمبر 85 اور 86 میں کچھ یوں بیان ہوا ہے۔ ترجمہ: اے میری قوم کے لوگوں، ناپ تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد مت پھیلاتے پھرو۔ اور آخر کار جب ہمارا اللہ کا حکم آن پہنچا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی خاص رحمت سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک چنگاڑ نے آن پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندے گرے رہ گئے۔ اور اسی طرح قوم حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہوا، جو کہ طوالت اور فحاشی کے گناہ کی مرتکب ہوئی اور اللہ کے عذاب کی مستحق پائی۔ اللہ نے اس قوم پر پتھروں کی بارش کر کے نیست و نابود کر دیا، اور وہ رب انسان کو اپنی معرفت و قربت اور اپنی عبادت و بندگی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ندا دیتا رہتا ہے۔ جس طرح انسان کا کوئی موسم اسے تباہی سے بچانے کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہتا ہے، اسی طرح بلا تشبیہ و بلا مثال وہ رب اپنے بندوں کو نافرمانیوں، سرکشیوں کی صورت میں ہلاکت کے گڑھوں کی طرف بڑھنے اور آباد و معرفت سے دور ہوتے دیکھتا ہے تو وہ انہیں کبھی پیار سے، کبھی زجر و توبیخ کے ذریعے اپنی جانب متوجہ کرتا ہے، اور کبھی وہ بندوں پر رحمت نچھاور کرتا ہے اور کبھی غیظ و غضب نازل کرتا ہے۔ وہ پیار محبت کے انداز میں بندوں کو یوں احساس دلاتا ہے، اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ اللہ رب العزت جب انسانوں کی نافرمانیوں اور سرکشیوں پر نظر کرتا ہے، جب وہ لوگوں میں دنیا طلبی کو زیادہ اور خدا طلبی کو کم دیکھتا ہے، جب انسان زندگی کے ہر شعبے میں ظلم و بغاوت کو اختیار کر لیتا ہے، جب انسانیت ہی ظالم انسانوں کا اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتی نظر آتی ہے، جب انسان اللہ کے حرام کو خود ہی حلال کرنے لگتا ہے، جب اپنے ظلم کو عدل اور اپنے گناہ کو نیکی سمجھنے لگتا ہے، جب اپنی نافرمانی اور سرکشی کو اپنی دینداری و خوبی جاننے لگتا ہے، جب اپنی بد کرداری کو اپنی برتری تصور کرنے لگتا ہے، جب معاشرے کے کمزوروں کا خون چوسنا
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں، 3 رحمتیں ایسی ہیں جو انسان قبول نہیں کرتا۔ اگر انسان خدا تعالیٰ کی ان 3 رحمتوں کو خوشی سے قبول کر لے تو غنی ہو جائے گا، مالا مال ہو جائے گا۔ وہ 3 رحمتیں کون کون سی ہیں؟ پہلی رحمت بیٹی کا آنا۔ اگر انسان بیٹی کا آنا خوشی سے قبول کر لے تو مالا مال ہو جائے گا، غنی ہو جائے گا، بادشاہ بن جائے گا۔ دوسرا، گھر میں مہمان کا آنا۔ مہمان کوئی بھی ہو، مہمان کا آنا بھی خدا تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ جو بندہ اس رحمت کو قبول کرتا ہے وہ جلد مالا مال ہو جاتا ہے۔ تیسرا، بیمار کا آنا۔ بیماری بھی جب بھی انسان کے اندر آتی ہے تو گناہ جڑتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ یہ 3 رحمتیں ایسی ہیں جس کو انسان خوشی سے قبول نہیں کرے گا، اور جو ان تینوں رحمتوں کو خوشی سے قبول کرتے ہیں وہ مالا مال ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ علیہ السلام کے گھر جب تک مہمان نہ آتا آپ علیہ السلام کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن مہمان نہ آیا تو آپ علیہ السلام نے کھانا نہیں کھایا، دوسرے دن بھی نہ آیا، تیسرے دن بھی نہ آیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام 3 دن بھوکے رہے۔ 3 دن بعد مہمان نہ آیا تو آپ علیہ السلام نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا، گھر سے باہر نکلے، سوچا جاؤں اور مہمان کو ڈھونڈو، مہمان نہیں آیا، بھوک تڑپا رہی تھی، گھر سے باہر نکلے، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ بولے مہمان کو تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ راستے میں جاتے جاتے ایک شخص ملا، آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تم نے کھانا کھایا ہے؟ اس نے کہا جی کھایا ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا آؤ پھر جلدی میرے ساتھ دسترخوان بچھایا، دسترخوان پہ اس کو بٹھایا، خود بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانے لگے۔ اس مہمان نے بغیر بسم اللہ کے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے کہا جی میں مسلمان تھوڑی ہوں، میرا بسم اللہ کے ساتھ کیا لینا دینا، بسم اللہ کے ساتھ کیا تعلق میرا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو آتش پرست ہے تو اٹھ کے چلا جا، میں تجھے کھانا نہیں کھلا سکتا۔ وہ آتش پرست وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی اے کل کائنات کے مالک، کوئی مہمان بھیج، 3 دن کا بھوکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ابراہیم میں نے مہمان تو بھیجا تھا، تو نے میرے مہمان کی قدر ہی نہیں کی، میں نے ایک خاص مہمان بھیجا تھا، تو نے میرے مہمان کی قدر نہیں کی۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ مالک وہ تو آتش پرست تھا، وہ تو آگ کی پوجا کرنے والا تھا، اس نے بسم اللہ ہی نہیں پڑھی، میں نے اس کو کھانا کیسے کھلاتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے ابراہیم، میرے خلیل وہ آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا، اس کا سارا خاندان آگ کی پوجا کرتا تھا، اس کے بچے بھی آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کو خدا مانتے ہیں، تو نے اسے 1 دن کا کھانا دینا گوارا نہیں کیا، 1 ٹائم کی روٹی دینا گوارا نہیں کی۔ دیکھ تو میں کتنا کریم ہوں، 80 سال سے اسے کھانا بھی کھلا رہا ہوں اور اسے پلا بھی رہا ہوں۔ مہمان کی کوئی بھی ہو، خدا تعالیٰ کی رحمتوں میں سے رحمت بن کے آتا ہے، تو مہمان کی قدر کیجیے۔ تیسرا گھر، اللہ تعالیٰ جس گھر سے نفرت کرتا ہے وہ ہے جس گھر میں اولاد کے جوان ہوتے ہوئے بھی بوڑھے والدین پریشان ہو جاتے ہیں۔ بوڑھے والدین کو دکھ ملتے ہیں، دردیں ملتی ہیں، طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ جوان اولاد کے ہوتے ہوئے بوڑھے والدین پریشان رہتے ہیں، ان گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گھر سے نفرت کرتا ہے۔ تو یہ 3 گھر ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ گھر میں مہمان آ جائے تو ان کی مہمان نوازی کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک ہے۔ گھر میں بیٹی آ جائے تو بیٹی پیدا ہو جائے تو خوشیاں منایا کرو، بیٹی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ بیٹی باپ کو امیر بنانے کے لیے آتی ہے۔ گھر میں بوڑھے والدین کو پریشان نہ رکھا کرو، بوڑھے والدین کو تنگ نہ کیا کرو۔ ناظرین، اگر بوڑھے والدین کی سفید داڑھی کی حیا نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، والدین کو پریشان بھی نہ کیا کرو۔ دین اسلام میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی شدید تاکید کی گئی ہے اور ان سے بدسلوکی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اولاد پر والدین کا حق اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ ساتھ والدین کا حق بیان فرماتے ہیں، یعنی مخلوق خدا میں والدین کے حق کو باقی تمام حقوق پر ترجیح ہے۔ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدین کی نافرمانی کرنے اور انہیں اذیت و تکلیف پہنچانے کو کبیرہ گناہ قرار دے دیا ہے۔ والدین سے بدسلوکی کرنے والا بدنصیب کو رحمت الہی اور جنت سے محروم قرار دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو مختلف رشتوں میں پر دیا ہے، ان میں سے کسی کو باپ بنا دیا تو کسی کو ماں کا درجہ دے دیا، اور کسی کو بیٹا بنا دیا تو کسی کو بیٹی کی نسبت عطا کی۔ غرض رشتے بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق مقرر فرما دیے۔ ان حقوقوں میں سے ہر ایک کا ادا کرنا ضروری ہے، لیکن والدین کے حق کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں
اپنی بندگی اور اطاعت کے فوراً بعد ذکر فرمایا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رشتوں میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ترجمہ: تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا کرو۔ اگر وہ تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، چاہے ان میں سے ایک پہنچے یا دونوں، ان کی کوئی بات تمہیں ناگوار گزرے تو ان سے کبھی ہوں بھی مت کرنا، اور نہ ہی ان سے جھڑک کر بولنا، اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا، اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، اور یوں دعا کرتے رہنا: اے میرے پروردگار، تو ان پر رحمت فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں مجھے پالا ہے۔ صرف ظاہرداری نہیں، دل سے ان کا احترام کرنا۔ تمہارا رب تمہارے دل کی بات خوب جانتا ہے، اور اگر تم سعادت مند ہو تو وہ توبہ کرنے والوں کی خطائیں بکثرت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بیٹیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بوڑھے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔